بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 58 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ قاف کی آیت نمبر 19 سے لے کر 25 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور موت کی سختی سچ مچ آنے ہی والی ہے۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور پھونکا جانے والا ہے۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا تھا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا، وشہید، اور ایک گواہی دینے والا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، وہ پردہ ہٹا دیا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، چنانچہ آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور اس کا ساتھی کہے گا کہ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، یہ ہے وہ جو میرے پاس تیار ہے، یعنی کہ اعمال نامہ۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو، کل کفار عنید، ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کہ کٹر کافر اور حق کا پکا دشمن تھا۔ مناع للخیر معتد مریب، اور جو دوسروں کو بلائی سے روکنے کا عادی، معتدن بے حد زیادتی کرنے والا، مریب شک میں ڈالنے والا تھا۔ عزیز طلبہ، اس آیت کریمہ کے اندر وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو لوگ جو ہے موت سے گھبراتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ یہ دیکھو موت یہ ہے جس سے تم بچتے تھے اور گھبراتے تھے، آخر اس نے تمہیں پکڑ ہی لیا ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اللہ نے جو موت آنے کا فیصلہ فرما دیا ہے اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ آخرت کے جو احوال ہیں اور جو برزخ کے احوال ہیں وہ بھی انسانوں پر گزریں گے اور ان سے بھی کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کی جو آیات ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ان آیات کے اندر ایام قیامت کے بعض مظاہر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر موت کی حقیقت اور سختی کو بیان فرمایا گیا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے تھے، اور اس کے بعد جو قیامت کے حالات بیان فرمائے جس کا تم انکار کرتے تھے، اس موت کے بعد پھر وہ قیامت کے احوال بھی پیش آئیں گے اور وہ بھی جو ہے وہ تم پر گزریں گے۔ نفخ فی الصور، میدان حشر میں جو ہے وہ حاضر آنے والے جو واقعات ہیں، اور اس طرح نفخ صور کا جو واقعہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں وعید کا ظہور ہوگا، یوم الوعید ہوگا، یعنی کہ جس سے ڈرایا جاتا تھا وہ وعید جو دنیا میں جو ہے وہ بتا دی گئی تھی ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، اور ہر شخص کے ساتھ اس حالت میں ہر شخص حاضر ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا۔ سائق ساتھ لانے والے فرشتے کو کہا جاتا ہے اور شہید گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا۔ یعنی ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ جو ہوتا ہے وہ سائق ہوگا، وہ جو اس کو لے کر آئے گا میدان حشر میں، اور دوسرا فرشتہ وہ ہوگا جو کہ جو ہے وہ گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا۔ حافظ ابو نعیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک مرفوع روایت نقل کی ہے
کہ یہ وہی دو فرشتے ہوں گے سائق اور شہید جو نام اعمال لکھا کرتے تھے. ان میں سے ایک کا نام سائق ہے اور ایک کا شہید، یعنی کہ یہ وہی فرشتے ہیں جو کہ ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں. یعنی جب قبروں سے نکل کر لوگ جو ہے میدان حشر کی طرف جائیں گے تو دو فرشتے ہر ایک انسان کے ساتھ ہوں گے. ان میں سے ایک تو انہیں میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جا رہا ہوگا، اور ایک فرشتہ اس لیے ہوگا کہ وہ حساب کتاب کے وقت اس کے اعمال کی گواہی دے گا. شہید گواہ کو کہتے ہیں، اس کے اعمال کی گواہی دے گا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ وہی دو فرشتے ہیں جو دنیا میں اس کا نامہ اعمال لکھا کرتے تھے، تو لہٰذا جو ہے یہ وہی دو فرشتے اس کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ ہوں گے. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تو اس واقعے سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، اب ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے جو تجھ پر پڑا ہوا تھا. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نہ تو اپنے آپ پیدا ہوا ہے اور نہ کسی اور نے اس کو پیدا کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی نے اس کو پیدا کیا اور ہمارا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، یہاں تک کہ انسان کے دل میں جو برے خیالات اور خطرات پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں. جیسا کہ پچھلی آیات کے اندر یہ مضمون گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رگ جان سے بھی قریب ہے، شارگ سے بھی انسان کے قریب ہے. اس لیے انسان کو اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کو خود بھی اپنے بارے میں اتنا نہیں پتا. یہاں ان آیات کے اندر سائق اور شہید کا ذکر ہے، یعنی دو فرشتے، ایک دائیں طرف ہوتا ہے اور ایک بائیں طرف ہوتا ہے، جو ہر انسان کے قول و فعل کی حفاظت کے ساتھ لکھتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں ہر انسان کے ساتھ. تو وہ انسان جو ہے وہ فرشتے ان چیزوں کو بھی لکھ لیتے ہیں جن کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا، اور جو ہے وہ انسان کے افعال اور اعمال پر وہ فرشتے پھر قیامت کے دن گواہی دیں گے. یعنی کہ انسان ویسے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن فرشتوں کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر حجت قائم کر دی جائے گی قیامت کے دن کہ یہ تمہارے جو ہے وہ اعمال ہیں، اور کسی قسم کی کوئی مدد اور سفارش بھی پھر وہاں کام نہیں آئے گی، نہ ہی کوئی اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے گا، نہ اسے کوئی روک سکے گا، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے وہاں پر. تو یہ وہ دن ہوگا جس میں تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کو جس دن سے ڈراتے رہے. یہی وہ پیغام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کر دیا تھا، قریش کو پہنچایا تھا کہ میدان حشر میں سب کو جمع کیا جائے گا. ایک ہانکنے والا فرشتہ ہوگا اور ایک اس کے ساتھ گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا جو اس کے اعمال کی اور احوال کی گواہی دے گا. لقد كنت في غفلة من هذا. انسان بڑی غفلت میں پڑا رہا اور مادی لذتوں اور دنیاوی لذتوں میں پڑا رہا، اور اس کی آنکھوں پر جو پردہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو پردے کو اس دن ہم ہٹا دیں گے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. پھر تو ایسی نظر تیز ہو جائے گی جیسے کہ خوب تیز ہونا جسے کہتے ہیں، یعنی کہ اس دن اس کو سب کچھ وہ اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے گا. جو چیز دنیا میں اس کو نظر نہیں آتی تھی اس کا وہ انکار کرتا تھا، آخرت میں اس کو وہ چیز نظر آ جائے گی. اس کی آنکھوں کے اوپر جو پردہ ہوگا کفر و شرک کا پردہ ہوگا وہ ہٹ جائے گا، ایمان کی طرف آنے نہیں دے رہا تھا اس کو وہ، اور ایمان قبول نہیں کرنے دے رہا تھا. تو لہٰذا آج کے دن یعنی قیامت کے دن اس کا وہ پردہ ہٹ جائے گا، اور جو غفلت کا پردہ اس کے اوپر تھا وہ ہٹ جائے گا، اور وہ کھلی آنکھوں سے ان ساری چیزوں کو دیکھ لے گا. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید. وہ فرشتہ کہے گا جو انسان کے اعمال پر مقرر ہے کہ وہ اس کے اعمال ہیں، یہ وہ اس کے اعمال ہیں، اعمال نامہ جو ہے وہ جو جس کے اندر اعمال لکھے ہوئے ہیں کہ یہ تیار ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بعد سائق اور گواہ جو دونوں فرشتے ہوں گے ان سے کہے گا القیا فی جہنم کل کفار عنید، کہ جو کٹر قسم کے کافر ہیں
اور ضدی قسم کے کافر ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے وہ پکارتے تھے، تو ان کو وہ فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے، لوگوں کو بھلائی کے کاموں سے روکنے کی وجہ سے، حد سے بڑھنے کی وجہ سے، دین کے بارے میں شک اور شبہ معتدم مریب، شک اور شبہ میں پڑھنے کی وجہ سے اور شک اور شکوک پیدا کرنے کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت جو شیطان ساتھی ہوگا انسان کا، وہ کہے گا اے اللہ میں نے تو اس کو زبردستی گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تو خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، میں نے تو صرف اس کو دعوت دی تھی اور اس کو تو حق اور ہدایت کی دعوت بھی پہنچی ہوئی تھی، یہ تو خود قصوروار ہے، اس نے تو اپنے اختیار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا اور گمراہی کی دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے سامنے جھگڑا مت کرو اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے اپنے پیغمبروں اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے پہلے ہی تمہارے پاس جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا تھا، وعید پہنچ چکی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ کس جرم کی کیا سزا ہوگی، اور کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی جزا یا سزا سے نہیں بچ سکے گا، اور اس دن پھر وہ جو ہے اس کو عذاب ہوگا اس کے برے اعمال کی وجہ سے۔ جو کفار ہیں، جو ضدی ہیں، جو کہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اور جو کہ مریب ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون اٹل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ جب یہ اقرار اور حجت سے ثابت ہو جائے گا اور جب فرشتے گواہی دے دیں گے تو پھر ہر جو ہے وہ ضدی کافر کو جہنم میں ڈالنے کا اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائیں گے۔ قال قرینہ، اس قرین سے مراد جو ہے وہ مفسرین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ اس سے فرشتہ مراد ہے، جو بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جو برائیوں کو لکھنے والا فرشتہ ہے وہ مراد ہے، ھذا ما لدیہ، وہ کہے گا یہ اس کا اعمال نامہ تیار ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ اس سے جو ہے وہ برائیاں لکھنے والا کاتب مراد ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے وہ شیطان مراد ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے، جنات میں سے بھی ایک ساتھی ہے اور فرشتوں میں سے بھی ایک ساتھی مقرر کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی، چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا اور اب وہ مجھے صرف خیر کا حکم کرتا ہے۔ اس بات کی تائید جو ہے وہ سورہ حامیم سجدہ کی جو آیت وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اس سے بھی ہوتی ہے کہ وہ جو کہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے وہ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے فرشتہ مراد ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے شیطان مراد ہے۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وجاءت سکرۃ الموت غمرتہ وشدتہ، موت کی سختی اس سے مراد ہے، سکرۃ الموت سے موت کی سختی جو ہے وہ مراد ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غمرتہ وشدتہ یعنی بے ہوشی اور شدت کو لے کر وہ آن پہنچی، فی الحق من امر الآخرتی، یعنی کہ حق کے ساتھ آ کر جو ہے وہ سچ مچ آنے ہی والی ہے، من امر الآخرہ یعنی کہ امر آخرت نفس شدت ہے، حتی یراہ المنکر لہا عیانا، یہاں تک کہ جو آخرت کا منکر ہے وہ بھی اس کو کھلم کھلا دیکھ لے گا، وہو نفس شدہ، کہ امر آخرت ہی وہ نفس شدت ہے۔ ذالک ای الموت ما کنت منہ تحید، یعنی کہ یہ جو ہے یہ وہی موت ہے، ذالک کا مشار علیہ کیا ہے؟ موت ہے، ما کنت منہ تحید جس سے تو بھاگتا تھا، تہرب و تفزع یعنی تو ڈرتا تھا اور جو ہے بھاگتا تھا، ونفخ فی الصور اور سور میں پھونکا جائے گا، یعنی پھونکنے والا جو للبعث جو دن ہوگا وہ کفار کے لیے للبعث دوبارہ اٹھائے جانے، سور پھونکنے کا جو سور پھونکا جائے گا بعث کے لیے یعنی قبروں سے اٹھانے کے لیے،
ذالک یوم النفخ یوم الوعید، یہی کفار کے لیے جو ہے وہ اس کا وعید کا دن ہوگا، یوم الوعید، وعید کا دن، للکفار بالعذاب، یعنی کفار کے لیے اس دن عذاب ہوگا، وجاءت فیہ کل نفس الی المحشر، اور اس دن میں یعنی یوم الوعید کے اندر ہر نفس جو ہے وہ محشر کی طرف آئے گا، معہا سائق ملک یسوقها الیہ، اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا جو اس کو ہانکنے والا ہوگا، جو اس کو ہانک کر لے آ رہا ہوگا، وہ شہید، اور ایک گواہ ہوگا یشہد علیہا بعملہا، اور ایک گواہ ہوگا جو اس کے اعمال پر گواہی دے گا، وہو الایدی والارجل وغیرہا، اور وہ اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ ہیں، یعنی کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ تفسیر مراد لی ہے کہ سائق اور شہید سے جو ہے وہ مراد جو ہے وہ اس کے ہاتھ پاؤں ہوں گے، وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے، یعنی شہید جو گواہی دینے والا فرشتہ مراد ہے، اور اس سے مراد اس کے ہاتھ پاؤں کی گواہی بھی ہے۔ وَيُقَالُ لِلْكَافِرِ، اور کافر سے کہا جائے گا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، تو غفلت میں پڑا ہوا تھا، فی الدنیا، دنیا میں جس سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، من ہذا، اس سے، النازل بک الیوم، یعنی جو آج کے دن تیرے اوپر نازل ہونے والی ہے، اس مصیبت سے تو غفلت میں پڑا ہوا تھا، فکشفنا عنک غطاءک ازلنا غفلتک بما تشاہدہ اليوم، یعنی کہ ہم نے اس پردے کو ہٹا دیا، ہم نے تیری غفلت کو زائل کر دیا تاکہ تو آج کے دن اس کا مشاہدہ کر لے۔ اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں، فبصرک اليوم حدید حاد تدرک بہ ما انکرتہ فی الدنیا، یعنی کہ ایسی مضبوط نظر ہوگی، ایسی تیز نظر ہوگی کہ جس کا تو ادراک کر لے گا، جس کے ذریعے سے تو ادراک کر لے گا اس کا جس کا تو انکار کرتا رہا دنیا میں۔ وقال قرینہ الملک الموکل بہ، قرین سے مراد ایک فرشتہ ہے جو کہ الموکل بہ، جو اس پر مقرر تھا، وہ کہے گا ہذا ما لدی عتید، ای الذی لدی عتید، ہذا ما ای الذی لدی عتید، یہ وہ ہے جو میرے پاس تیار ہے، یعنی وہ کہے گا اعمال نامہ جو ہے یہ میرے پاس تیار ہے، عتید ان کا معنی حاضر، حاضر ہے، تیار ہے۔ فیقال لمالک، مالک سے کہا جائے گا، یعنی جو دوزخ کا، جہنم کا نگران فرشتہ، اس سے کہا جائے گا القی فی جہنم، ای القی او القین، وبہ قرأ الحسن فابدلت النون الفا، یہ القیہ کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ القی تھا کہ ڈالو ڈالو، اس کا یعنی کہ یہ دو فعل تھے، پہلے فعل دوسرے فعل کو حذف کر کے جو ہے وہ پہلے فعل کی جو ہے وہ اس کے پہلے فعل کے ساتھ اس کو ملا دیا، اور جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ تثنیہ ہو گیا، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ ضمیر فاعل جو تھی اس کو پہلے فعل کے ساتھ ملا کر اس کو جو ہے وہ الف سے تبدیل کر دیا، جس کی وجہ سے یہ مثنیٰ تثنیہ بن گیا۔ او القین، یا پھر یہ القین تھا اور حسن کی یہی قرات ہے، نون کو الف سے تبدیل کر دیا گیا تو فالقیہ ہو گیا، القین کی بجائے القیہ ہو گیا۔ کل کفار عنید، ہر ضدی کافر کو، معاند للحق، یعنی ایسا کافر جو کہ حد سے گزرنے والا ہو، اس کافر کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دو۔ مناع للخیر کا زکاتی، اور جو خیر سے روکنے والا، جیسے کہ زکوٰۃ سے روکنے والا، اس کی مثال مصنف نے دی ہے۔ معتد ظالم، یعنی کہ حد سے گزرنے والا ظالم جو ہے، اس معتد سے مراد ظالم ہے۔ مریب شاکن فی دینہ، مریب سے کا معنی بیان فرما دیا کہ اس سے مراد وہ ہے جو دین کے اندر شک کرنے والا ہو۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں، نمبر 1 سائق اور شہید سے کیا مراد ہے، نمبر 2 قرین سے کیا مراد ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔